ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ناکامیوں کے دلدلوں میں پھنسے ہوئے تھے، جن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ نکمے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے یہ ایسے ہی ناکام رہیں گے، کامیابی ان کو نہیں مل سکتی۔ جب ایسے لوگوں نے اللہ سے مدد مانگی، جب ایسے لوگ ذکر الہی میں لگے، جب ایسے لوگوں نے استغفار کو کثرت سے پڑھا تو اللہ نے زندگیوں کو تبدیل کر دیا۔ آج وہی لوگ جو نکما کہا کرتے تھے، ناکام انسان کہا کرتے تھے، آج ملنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، تعلق چھوڑنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایسے حالات ہی بدل دیے استغفار پڑھنے کی برکت سے، استغفار کرنے کی برکت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے میں استغفار کر رہا ہوں میری دل کی دنیا بدل رہی ہے۔ جب سے میں استغفار کی کثرت کر رہا ہوں میری لائف میں پازیٹیو چینج آ رہا ہے۔ جب سے میں استغفار کی کثرت کر رہا ہوں رزق میں کشادگی ہو رہی ہے۔ جب سے میں استغفر اللہ کو پڑھ رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، ہر مقصد میں مجھے کامیابی مل رہی ہے۔ جب میں نے استغفر اللہ کو، استغفار کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے مجھے اولاد عطا کر دی۔ اللہ رب العزت کا مجھ پہ کرم ہوا، میرے راستے آسان ہو گئے۔ جب سے میں نے استغفار کی کثرت کی ہے مشکلات، مصائب، غم اور الم، مصیبتیں مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ تمام خواہشات جو میں اپنے دل میں رکھتا ہوں، اور وہ تمام جائز تمنا جو میں اپنے دل میں رکھتا ہوں اور جن کا اظہار میں کسی اور سے کر بھی نہیں پاتا تھا، جب سے میں نے استغفار کی کثرت کی ہے میری وہ جائز تمنائیں پوری ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ جب سے میں نے استغفار کی کثرت کی ہے میرا بزنس گرو کر رہا ہے، مجھے جاب میں ترقی مل رہی ہے، اور جب سے میں استغفار پڑھ رہا ہوں مجھے میرے مقاصد میں کامیابی مل رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایسے ہی آپ بھی کہیں گے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ استغفار پڑھنے کی برکت سے، استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے اور استغفار کرنے کی برکت سے مجھے کامیابی مل گئی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں میں نے اپنے الفاظوں میں، اپنی آواز میں بیان کیا، جو لوگوں کی دلوں کی صدائیں ہیں، ان لوگوں کی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ پر یقین کیا، جب ہم نے صبر کیا، جب ہم نے اللہ سے مدد مانگی، اور جب ہم نے ذکر الہی شروع کیا، اور جب ہم نے استغفار کو کثرت سے پڑھا تو ہم نے غیبی مدد کے نظارے دیکھے ہیں۔ اللہ نے ہماری مدد فرمائی ہے۔ اس دنیا میں ایسے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے، اور بے شمار لوگوں کے واقعات تو خود میں نے آپ لوگوں کو سنائے ہیں۔ کن لوگوں کے؟ جنہوں نے استغفار کو کثرت سے پڑھا ہے اور ان کی زندگیوں میں حیرت انگیز، حیران کن تبدیلیاں آئی ہیں، پازیٹیو چینج آیا ہے، اور انہوں نے اپنے مقصد کو پایا ہے۔ استغفار کی فضیلت، استغفار کرنے کے فائدے، استغفار پڑھنے والوں کے حیران کن واقعات کو میں نے بیان کیا ہے۔ میری یہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، آپ چاہیں تو انہیں واچ کر سکتے ہیں۔ میری ان ویڈیوز سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملے گا، اور موٹیویشن بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین چیز کہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اکثر و بیشتر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم استغفار کس تعداد میں کریں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں؟ ہمیں استغفار کس تعداد میں کرنا چاہیے؟ کتنی تعداد میں کرنا چاہیے؟ اکثر لوگ میسیجز میں یہ سوالات کرتے ہیں، تو آج میں اس کا بھی جواب دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کی ایک ٹرو اسٹوری سنانے جا رہا ہوں جو کبھی زندگی میں ترقیوں کا سفر کیا کرتا تھا، ان کا اپنا بزنس ہوا کرتا تھا، گھر میں بھی رونق ہوا کرتی تھی، حالات ان کے بہت اچھے تھے۔ پھر اچانک سے کچھ ایسا ہوا، کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ ترقی زوال میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی، خوشی غم میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور وہ تنہا ہوتے چلے گئے۔ پھر آخر انہوں نے کون سا ایسا کام کیا، کیا ایسا کام کیا کہ دوبارہ سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی،
غم خوشی میں تبدیل ہو گئے، ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہوتی چلی گئی، اور جو کچھ گیا تھا وہ سب کچھ پھر واپس ملنا شروع ہو گیا۔ آج میں ایک ٹرو اسٹوری بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ واقعہ، یہ ٹرو اسٹوری 2014 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ 2014 میں ایک صاحب تھے جن کا چلتا ہوا بزنس تھا، سب کچھ صحیح چل رہا تھا، گھر میں بھی خوشحالی تھی، بیوی بچے بھی بہت خوش تھے، آگے پیچھے لوگ گھوما کرتے تھے، انویسٹرز کہا کرتے تھے کہ کتنا مال چاہیے ہم بھیج دیتے ہیں، پیسوں کی کوئی تنگی نہیں تھی، سب کچھ صحیح چل رہا تھا کہ اچانک 2014 میں ان کے ایک قریبی ساتھی نے انہیں دھوکہ دیا، اور یہ دھوکہ پیسے سے متعلق تھا۔ یہ جو ان کے ساتھ پیسوں کا معاملہ ہوا تھا، یہ بہت بڑا معاملہ تھا۔ اماؤنٹ کیا تھی وہ تو میں نہیں بتا رہا ابھی آپ کو، مگر آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑی رقم تھی۔ اتنی بڑی رقم کے فراڈ ہونے کے بعد وہ ٹوٹ گئے، اینزائٹی ڈپریشن کی طرف جانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ کام کرنے کے لیے پھر پیسے نہیں رہے، آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا گیا تو ان پر قرضہ ہوتا چلا گیا، قرض کے بوجھ چلے وہ دبتے چلے گئے۔ اسی طرح سے اور وقت گزرا تو وہ انویسٹر جو لاکھوں روپے کا مال ان کو دے دیا کرتے تھے، انہوں نے مال دینے سے انکار کر دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص زوال پذیر ہو رہا ہے، اور وہ ڈرتے تھے کہیں ہمارے پیسے نہ اٹک جائیں، تو انویسٹ کرنے سے منع کر دیا۔ پھر جو ان کے قریبی دوست تھے، جنہیں یہ دوست یا فرینڈ کہا کرتے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ یہاں سے تنہائی کا سفر شروع ہو گیا۔ کاروباری کام کرنے والے لوگوں نے تنہا کر دیا، جنہیں اپنا دوست و فرینڈ سمجھتے تھے وہاں سے بھی تنہائی ملنا شروع ہو گئی۔ پرابلمز بڑھتی چلی گئیں، مجبور ہو کر جو کاروبار کی جگہ تھی وہ بھی سیل کی کہ اپنا قرضہ اتار سکیں یا اپنے معاملات کو سیدھا کر سکیں، مگر اس میں بھی کامیابی نہ مل سکی۔ برے حالات نے ان کے گھر پر ڈیرا ڈال دیا۔ 2014 سے یہ حالات شروع ہوئے، پھر 2015 شروع ہوا، وہ بھی ختم ہوا، 16 شروع ہوا، وہ بھی ختم ہوا۔ اس درمیان میں کسی نے ان کو کہا کہ آپ کے حالات تو بہت اچھے تھے، کہیں آپ پر کسی نے کوئی سحر یا جادو تو نہیں کروا دیا، کوئی نیگیٹیوٹی کی پرابلم تو نہیں ہو گئی؟ یہاں سے اپنا علاج بھی کروانا شروع کیا، مگر کسی بھی علاج میں ان کو کامیابی نہ ملی۔ جوں جوں دوا کرتے چلے گئے، مرض بڑھتا چلا گیا۔ 2016 بھی ختم ہوا، 2017 شروع ہوا، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے، ناکامیاں، پریشانیاں ان کی زندگی کا حصہ بنتی جا رہی تھیں، ذہنی الجھنیں بڑھتی جا رہی تھیں، مگر جو سمجھنے والی بات تھی وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جس وقت میں ویڈیوز نہیں بنایا کرتا تھا، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں آپ لوگوں سے مخاطب نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان صاحب سے کسی کے ریفرنس سے 2018 میں میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے بہت کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، مگر میں نے منع کر دیا کہ میں گھر نہیں جاتا۔ پھر میں نے انہیں ٹائم دیا عصر کی نماز کے بعد کی جگہ، کہا کہ آپ پہنچ جائیے گا، اور ان کو بھی ساتھ لے کر آئیے گا جنہوں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے میرا۔ اور یہاں پر فرسٹ ٹائم میری ان سے ملاقات ہوئی، اور جو واقعات میں اس وقت آپ کو سنا رہا ہوں کہ زندگی کے، یہ انہوں نے خود مجھے سنائے تھے، لیکن میں مکمل واقعہ نہیں سنا رہا، ان کی مکمل سٹوریز نہیں سنا رہا، شارٹ کر کے بتا رہا ہوں اس چیز کو جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا انہیں۔ جب میری ان سے بات ہوئی تو پھر میں نے انہیں چند کام بتائے، کچھ ٹپس بتائیں، کچھ ٹیکنکس بتائیں، اسپریچول ٹریٹمنٹ کا طریقہ بتایا، اور یہ بہت ساری باتیں میں نے ان کو بتائیں۔ لیکن آخر میں نے ایک ایسی بات کی جسے سن کر وہ بھی حیرت زدہ رہ گئے، اور جو ان کو لے کر آئے تھے وہ بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ جانتے ہیں میں نے ان کو کیا کہا؟ میں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ سچ ہو جائے، یہ بھی تو ضروری نہیں، مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے علاج سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جب میں نے یہ کہا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، ان کی آواز بند ہو گئی، چہرے پر حیرت رونما ہو گئی۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا
کہ در در بھٹک رہے ہیں، مگر جس در سے سب کچھ ملتا ہے، جس در پر جھک کر سب کچھ ملتا ہے، اس در کو نہ پکڑ سکے۔ میرے پاس آنے کے لیے 2 سے 3 گھنٹے ضائع ہوئے ہیں آپ کے۔ کبھی 2 سے 3 گھنٹے آپ نماز کے علاوہ مسجد میں بیٹھے، کبھی وہاں بیٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے کی کوشش کی، کبھی رات کی تنہائی میں اٹھے، گھنٹے 1.5 گھنٹے آپ نے دعا کی ہو، ذکر کیا ہو، کبھی اس پورے عرصے میں آپ نے یہ کام کیا، کبھی کسی نے آپ کو جادو، جنات، آسیب، نظر بد، سفلی تعویذات اور شیطانی حمزات کے علاوہ بھی کچھ اور بتانے کی کوشش کی؟ در در بھٹک رہے ہیں، مگر جس در سے سب کو مل رہا ہے، اس در پر کب جائیں گے؟ دل سے، زبان سے نہیں، دل سے۔ ابھی میں یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور یکدم انہوں نے کہا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میں سمجھ نہیں پایا، تو مجھے معاف فرما دے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی کے حالات اور واقعات ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے حالات ہمیں بہت کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، مگر ہم اس سے متوجہ نہیں ہوتے۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو اچھے ڈاکٹر کی تلاش میں نکلتے ہیں اور جاتے ہیں اور ان سے ٹریٹمنٹ بھی کرواتے ہیں۔ ہمیں اپنی گاڑی کا انجن بنوانا ہو تو اچھے سے اچھا میکینک تلاش کرتے ہیں، مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی۔ گھر بنوانا ہو تو اچھے سے اچھا انجینئر کو تلاش کرتے ہیں، اچھے سے اچھے گھر بنانے والے انسان کو تلاش کرتے ہیں جس کا تجربہ بہت ہو۔ اسی طرح سے اگر کوئی پرابلم ہمارے ساتھ ہے، اسپریچول، روحانی مسئلہ، تو ہمیں اسے بھی سالو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر ہم اپنے گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی بڑے مقصد کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ مگر شفا اللہ دیتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ میں لاکھ آپ کا علاج کرنے کی کوشش کروں، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اور پھر میں نے انہیں کہا کہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے اسے تو آپ کریں، مگر استغفار کو کثرت سے پڑھیں، استغفار کریں، درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں، لیکن 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت ایسا ضرور بنائیں جس میں مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ، دل کے ساتھ آپ استغفار پڑھیں اور استغفار کریں اور رو رو کر اللہ سے مدد مانگیں۔ لیکن یہ جو وقت برا ترین دور گزر رہا ہے جس میں آپ تنہا ہو گئے، صبر کے ساتھ گزاریں۔ کوئی وقت مقرر نہ کریں کہ کتنے دنوں میں تبدیلی آ جائے گی، جب اللہ چاہے گا آ جائے گی۔ اور پھر اسی طرح سے بہت ساری میں نے ان سے باتیں کی، اور ان کو میں نے 2018 میں پھر اپنے پاس سے رخصت کیا۔ لیکن کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ آج 2025 ہے، 2025 ہے، آج کیا حالات ہیں ان کے؟ جاننا چاہیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الحمدللہ آج ان کے بچے ایک اسمال بزنس کو رن کر رہے ہیں اور ان کے اسمال بزنس کو سنبھال رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے حالات بہت بہتر ہو گئے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج حالات تبدیل ہو گئے کہ اگر کوئی اس دور میں ان کے سے ملا ہوگا تو اس دور میں مل کر وہ حیرت زدہ رہ جائے گا، کیونکہ ان کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ ان کی زندگی میں اندھیرے کی جگہ اجالا آ چکا ہے، اور آج وہ شخص، وہ انسان خود بیرون ملک میں موجود ہے۔ سب صحیح ہو گیا، کرم ہی کرم، عطا ہی عطا کا معاملہ ہو گیا۔ استغفار کو کثرت سے پڑھنے کی برکت سے ان کی لائف بدل گئی، زندگی میں خوشی، آرام، راحت، صحت و تندرستی، فراغ دستی آ گئی اللہ کے حکم سے۔ استغفار کو ہم کتنی تعداد میں پڑھیں، کس تعداد میں پڑھیں؟ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بے حد محبوب ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ بے شمار لوگ میری زندگی میں ایسے آئے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے استغفار کو پڑھنا شروع کیا
ہم ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیتے تھے، یہ ہماری پابندی تھی، اور اس کے علاوہ بھی ہم پڑھا کرتے تھے، پر یہ اس پہ ہم پابند تھے، ہم نے اپنے آپ کو پابند کیا ہوا تھا، اور استغفار پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کی مشکلات کو بھی دور کیا۔ پھر میری زندگی میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے خود بتایا کہ ہم 7,000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی پازیٹیو چینج آیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو 11,000 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو 5,000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو 1,500 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو 1,000 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں۔ سب پر کرم ہو رہا ہے، سب پر عطا ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ذات سے زیادہ ہمیں ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ اپنی طاقت کے حساب سے سب سے پہلے اللہ کا ذکر شروع کریں، چاہے اس کی تعداد کم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین چیز کو سمجھیں کہ توفیق مانگیں اللہ سے، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ جب آپ اللہ سے توفیق مانگیں گے، اللہ کا کرم ہوگا، تو ہم زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے والوں میں سے بنتے چلے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ ساری مثالیں میں نے کیوں دی کہ کچھ لوگوں نے 500 مرتبہ پڑھا، کچھ لوگوں نے 1,000 مرتبہ پڑھا، کچھ لوگوں نے 7,000 مرتبہ پڑھا، سب کے الگ الگ معاملات ہیں، ہر شخص کا معاملہ اللہ کے ساتھ الگ ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتے۔ اصل چیز کیا ہے کہ دل سے پڑھیں، اور پورے دن میں ایک وقت بنائیں اپنے لیے، جس وقت پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں اور استغفار کو کثرت سے پڑھیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اصل چیز یقین ہے، اصل چیز صبر ہے ہمارا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لائف میں کوئی بڑی کامیابی کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی لائف کو ٹرانسفارم کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی لائف کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو 100% کوشش کریں اور درست ڈائریکشن میں کریں۔ میں کئی دفعہ یہ بات کرتا ہوں، بعض مرتبہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہماری ڈائریکشن صحیح نہیں ہوتی، پھر سالوں بعد ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ۔ تو جو بھی کام کریں، اس کام کے جو ماہرین ہیں ان سے پوچھ لیں، سمجھ لیں، اس کام کو سیکھیں اور آگے بڑھیں، درست ڈائریکشن میں آگے بڑھیں تاکہ کامیابی کے چانسز بڑھ سکیں، اور سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگیں۔ تو ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا ہے، اور یہ دیکھنا چھوڑ دیں کہ کس نے کتنی مرتبہ پڑھا، آپ اپنی جانب دیکھیں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ رب العزت سے مدد مانگیں، اللہ رب العزت سے توفیق مانگیں کہ اللہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والا بنا، کیونکہ ہر شخص کی زندگی مختلف ہے، یاد رکھیے گا، ہر شخص کے معاملات مختلف ہیں، یاد رکھیے گا، ہر شخص کے مسائل الگ الگ ہوتے ہیں، ہر شخص کی پرابلم الگ الگ ہوتی ہے، اور سب سے اہم ترین بات، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کامیابی ہمارے لیے بہتر ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو جتنا ہو سکتا ہے ذکر الہی کریں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا ذکر کریں، اور مزید اور توفیق مانگیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر سکیں، لیکن ذکر الہی ابھی سے شروع کر دیں۔ جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، جب ہم استغفار کو کثرت سے پڑھیں گے اور استغفار کریں گے، ہمارے رزق میں بھی خیر و برکت ہوگی، کشادگی ہوگی، مشکلات دور ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، رکاوٹیں دور ہوں گی، کامیابیوں کے راستے کھلیں گے، آسانیاں پیدا ہوں گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح سے بے شمار لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں، ہماری بھی تبدیل ہو جائے گی جب اللہ چاہے گا۔ کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں بنائیں۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت اچھے ہیں، درست ڈائریکشن میں سمجھاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مس گائیڈ بھی کر دیتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھیے گا، ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، تو پھر ٹائم ڈیوریشن کس بات؟ جب اللہ چاہے گا سب صحیح ہو جائے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے بے شمار لوگوں کے معاملات زندگی بہتر ہوئے ہیں۔
اور مشکلات، پریشانیاں، اسٹرگل سے کبھی مت گھبرائیے گا۔ مشکلات اور پریشانیاں ہماری زندگیوں میں آئیں گی، خوشیاں بھی ہماری زندگیوں میں آئیں گی، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ تو اس روئے زمین پر ایسے بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی، انتہائی آسانی کے ساتھ آپ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ناکامیوں کے دلدلوں میں پھنسے ہوئے تھے، جن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ نکمے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے یہ ایسے ہی ناکام رہیں گے، کامیابی ان کو نہیں مل سکتی۔ جب ایسے لوگوں نے اللہ سے مدد مانگی، جب ایسے لوگ ذکر الہی میں لگے، جب ایسے لوگوں نے استغفار کو کثرت سے پڑھا، تو اللہ نے زندگیوں کو تبدیل کر دیا۔ آج وہی لوگ جو نکما کہا کرتے تھے، ناکام انسان کہا کرتے تھے، آج ملنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، تعلق جوڑنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایسے حالات بھی بدل دیے استغفار پڑھنے کی برکت سے، استغفار کرنے کی برکت سے۔ تو زندگی میں جیسے بھی حالات ہوں، جس قسم کے بھی حالات ہیں اس وقت آپ، میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ مگر جیسے بھی حالات ہیں، ان حالات میں ذکر کریں، فکر کریں، اور ایسے کام کریں جن کاموں کو کرنے کی وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، کوئی پرسکون ہو جائے، کوئی ریلیکس ہو جائے، کسی کی کوئی مشکل آسان ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آسانی چاہتے ہیں، آسانی پیدا کریں لوگوں کے لیے۔ کامیابی چاہتے ہیں، کچھ ایسا کریں کہ کسی کی زندگی میں کامیابی آ جائے۔ سکون چاہتے ہیں، سکون دینا شروع کر دیں لوگوں کو۔ آپ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کریں گے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں کی زندگی میں خوشی پیدا کریں گے، خوشیاں تقسیم کریں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں آنے لگیں گی۔ آپ کچھ ایسا کریں گے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، وہ تھوڑا سا پرسکون ہو جائے، تو آپ کا چہرہ بھی مسکراتا رہے گا، اور آپ کی زندگی میں بھی خوشی، آرام آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت جلد استغفار پڑھنے والوں کے حیران کن واقعات کے ساتھ بھی میں ویڈیو ریکارڈ سیشن میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے، ساحروں کے سحر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح و کامرانی نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔